کلپ نمبر 1208۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 سے 15 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ ترجمہ، وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور سورج اور چاند کو اس نے کام میں لگا دیا، ہر ایک مقررہ میعاد تک چلتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور اس کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو وہ کھجور کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے کچھ حصے کو کسی موسم میں دن میں داخل کر دیتا ہے تو دن بڑھ جاتا ہے، اور دن کے کچھ حصے کو کسی موسم میں رات میں داخل کر دیتا ہے تو رات بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ بڑھنے والی رات یا دن کی مقدار 15 گھنٹے تک پہنچتی ہے اور گھٹنے والا 9 گھنٹے کا رہ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ان میں سے ہر ایک مقررہ میعاد یعنی روز قیامت تک چلتا رہے گا کہ جب قیامت آ جائے گی تو ان کا چلنا موقوف ہو جائے گا اور یہ نظام باقی نہ رہے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے جو معبود ہونے، رب اور مالک ہونے کے تمام اوصاف کا جامع ہے۔ تم اسے پہچانو، اس کی وحدانیت کا اقرار کرو اور اس کے حکم کی اطاعت کرو، اور اللہ تعالیٰ کی بجائے جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کی بے بسی کا حال یہ ہے کہ وہ کھجور کے چھلکے کی مقدار بھی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے۔ نوٹ: رات کو دن میں داخل کرنے کی تفسیر سورہ آل عمران آیت نمبر 27 اور سورج چاند کو مسخر کرنے کی تفسیر سورہ رعد آیت نمبر 2 اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 33 میں بھی گزر چکی ہے۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ ترجمہ، اگر تم ان سے دعا کرو تو وہ تمہاری دعا نہیں سنیں گے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور باخبر خدا کی طرح تجھے کوئی نہ بتائے گا۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر تم ان سے دعا کرو تو وہ تمہاری دعا نہیں سنیں گے۔ کفار بتوں کا قرب حاصل کرنے، ان کی طرف دیکھنے اور ان کے سامنے اپنی حاجات پیش کرنے کو عزت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس نظریے کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اگر تم ان سے دعا کرو تو وہ تمہاری دعا سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ بے جان جمادات ہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اصلاً قدرت اور اختیار نہیں رکھتے، اور قیامت کے دن وہ بت تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے اور بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے کہ تم ہمیں نہ پوچھتے تھے، اور اے بندے، دنیا و آخرت کے احوال اور بت پرستی کے انجام کی جیسی خبر اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ترجمہ، اے لوگوں، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز تمام خوبیوں والا ہے۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، لیکن اس آیت میں بطور خاص انسانوں کو اس لیے مخاطب کیا گیا کہ انسان ہی مالداری کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسے اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اے لوگوں، مخلوق میں سے تم سب سے زیادہ اپنی جان، اہل و عیال، مال اور تمام امور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے حاجت مند ہو۔ تمہیں پلک جھپکنے بلکہ اس سے بھی کم مقدار میں اللہ تعالیٰ سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، وہ ان کا حاجت مند نہیں، اور وہی مخلوق پر اپنے احسانات اور انعامات کی وجہ سے تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مخلوق ہر دم اور ہر لہجہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اور کیوں نہ ہوگی،
کہ ان کی ہستی اور ان کی بقا سب اس کے کرم سے ہی